بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بیٹا ہم پہلی غزل فرسٹ ایئر کی میر تکبیر کی اس کی تشریح جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ پہلا شعر ہے ہمارے پاس، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ اب بیٹا پتا پتا اور بوٹا بوٹا کے ہم مرادی معنی لیں گے تمام لوگ، اور گل کے ہم مرادی معنی لیں گے محبوب، باغ کے بیٹا ہم مرادی معنی لیں گے دنیا والے۔ اب پتا پتا اور بوٹا بوٹا دو دفعہ دہرائے جا رہے ہیں تو یہاں پہ سند تکرار بھی ہے۔ کلام میں ایک لفظ یا کچھ الفاظ اگر بار بار دہرائے جائیں، ریپیٹڈ ہو بار بار، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں جی؟ سند تکرار کہتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا اس شعر میں برات النظیر بھی ہے، سند برات النظیر، کہ کلام میں ایک چیز کا ذکر کر کے اس کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا جن میں تضاد نہ ہو۔ اب جیسے ایک چیز کیا ہے باغ ہے، اب اس کی مناسبت سے کیا چیزیں، جیسے باغ میں پھول ہوتے ہیں، باغ میں بوٹے یعنی درخت ہوتے ہیں، باغ میں پتے ہوتے ہیں، تو ایک چیز کی مناسبت سے مختلف چیزوں کا ذکر کرنا مرات النظیر کہلاتا ہے۔ اب تشریح میں آتے ہیں جی، شاعر کہتے ہیں جی پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ تمام لوگ میرے دل کا حال جانتے ہیں، تمام لوگ میرے دل کا حال جانتے ہیں کہ میرے دل میں محبوب کے لیے محبت ہے، لیکن جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، لیکن وہ پھول یعنی محبوب میرے دل کا حال نہیں جانتا۔ باغ تو سارا جانے ہے، ساری دنیا میرے دل کا حال جانتی ہے کہ میرے دل میں محبوب کے لیے محبت موجود ہے، لیکن اس گل کو محبوب کو میری محبت کا علم نہیں ہے۔ دوسرا شعر ہے بیٹا ہماری اس غزل کا، آگے اس متکبر کے ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں۔ یہاں خدا خدا بھی دو دفعہ آ گیا، تو اس شعر میں بھی بیٹا سند تکرار بھی ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں آگے اس متکبر، متکبر یعنی مغرور، ہم خدا خدا کیا کرتے ہیں۔ خدا خدا کرنا یعنی خدا کے واسطے دینا۔ کب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جانے ہیں، خود آرا خود کو سجانے والا، مغرور اپنے حسن پر غرور کرنے والا۔ تو شاعر کہتا ہے آگے اس متکبر کے، اس مغرور محبوب کے آگے یعنی اس کے سامنے میں خدا خدا کر رہا ہوں، خدا خدا کر رہا ہوں یعنی اسے میں خدا کے واسطے دے رہا ہوں۔ کیا خدا کے واسطے دے رہا ہوں؟ کہ وہ میری محبت کا جواب محبت سے دے۔ لیکن شاعر کہتا ہے وہ محبوب کیا کرتا ہے؟ تب موجود خدا کو وہ مغرور خود آرا جاتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ حسین محبوب اتنا مغرور ہے کہ وہ خدا کے واسطے بھی قبول نہیں کر رہا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ خدا کو جانتا نہیں ہے، ہم یہ کہیں گے کہ میں اسے خدا کے واسطے دے رہا ہوں، لیکن وہ اتنا مغرور ہے، اسے اپنے حسن پہ اتنا ناز ہے کہ وہ خدا کے واسطے بھی قبول نہیں کر رہا۔ تیسرا شعر ہے جی، عاشق ساتو سادہ کوئی اور نہ ہوگا اس دنیا میں، جی کے زیاں کو عشق میں اپنا وارا جاتے ہیں۔ جی کا زیاں زندگی کا نقصان، وارا فائدہ۔ اب بیٹا دنیا میں نا جب بھی کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو وہ اپنے نفع کو یا نقصان کو دیکھتا ہے، جس چیز میں فائدہ زیادہ ہو وہ اس طرف جاتا ہے۔ لیکن شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ عاشق دنیا کا وہ سادہ انسان ہے۔ کون سا سادہ انسان ہے؟ کہ جو اپنی زندگی کا نقصان بھی عشق میں کر دیتا ہے، لیکن وہ یہی سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہو۔ یعنی باقی لوگ جو ہیں وہ نفع کی طرف ہی جاتے ہیں، لیکن عاشق نقصان کو بھی قبول کر لیتا ہے عشق میں، وہ عشق میں اپنا نقصان بھی برداشت کر لیتا ہے، اور اپنی سب سے قیمتی چیز یعنی زندگی جو ہے وہ اس کو بھی قربان محبوب پر کر دیتا ہے۔ چوتھا شعر ہے بیٹا ہماری اس غزل کا، چارہ گری بیماری دل کی رسم شہر حسن نہیں، چارہ گری درد کا علاج کرنا، بیماری دل، دل کی بیماری
بیماری کا علاج کرنا. رسم شہر حسن نہیں، شہر حسن حسین لوگوں کا شہر. شاعر کہتا ہے کہ حسین لوگوں کے شہر میں یہ رسم نہیں ہے. کیا رسم نہیں ہے؟ کہ وہ عاشق کے بیمار دل کا علاج کرے. حسین لوگوں کے شہر میں یہ رسم نہیں ہے کہ وہ عاشق کے بیمار دل کا علاج کرے، ورنہ دل برے نادان، میرا نادان محبوب بھی اس درد کا چارہ جانے ہے، چارہ علاج. شاعر کہتے ہیں حسین لوگوں کے شہر میں یہ رسم ہی نہیں ہے کہ وہ دل کی بیماری کا علاج کرے، عاشق کے دل کی بیماری کا علاج کرے، ورنہ میرا محبوب اس درد کا علاج جانتا ہے کہ میرے اس دل کی بیماری کا علاج کیا ہے. پانچواں شعر بیٹا ہماری اس غزل کا مہر و وفا. مہر کہتے ہیں کہ محبت کو، وفا کرنا، وعدہ نبھانا. لطف و عنایت، لطف و عنایت کہتے ہیں کہ مہربانیاں. مہر و وفا، لطف و عنایت ایک سے واقف ان میں نہیں، اور تو سب کچھ طنز و عنایہ، رمز و اشارہ جانے. اب بیٹا ان طنز و عنایہ، رمز و اشارہ اس سارے کے ہم مرادی معنی لیں گے ظلم کرنا. مرادی معنی لیں گے ظلم کرنا. شاعر کہتا ہے کہ محبوب جو ہے نا سب کچھ جانتا ہے. کیا سب کچھ جانتا ہے؟ ظلم کے سارے طریقے، ظلم کے وہ سارے طریقے جانتا ہے، لیکن محبت کے، وفا کے اور مہربانی کے رازوں سے ناآشنا ہے. یعنی محبوب ہمیشہ ظالم اور ستمگر ہی ہوتا ہے. وہ کبھی بھی عاشق کی محبت کا جواب محبت سے نہیں دیتا، نہ ہی اس پر کوئی مہربانی کرتا ہے، نہ ہی لطف و عنایت کرتا ہے، نہ ہی وہ اس کی محبت اور وفا کا جواب وفا سے دیتا ہے، بلکہ وہ ظلم کے طریقے ہی جانتا ہے اور عاشق پر مظالم کے پہاڑ ہی ڈھاتا ہے. سیکنڈ لاسٹ میں بیٹا ہماری اس غزل کا کیا کیا فتنے سر پر اس کے لاتا ہے معشوق اپنا. معشوق محبوب، معشوق محبوب جس بے دل، بے تاب و تاب کمزور کو عشق کا مارا جانے ہے. شاعر کہتے ہیں جو بندہ عشق میں مبتلا ہو جائے، جو بندہ عشق میں مبتلا ہو جائے تو عشق میں مبتلا ہونے کے بعد محبوب جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے فتنے، یعنی بہت سے مصائب عاشق کی زندگی میں آتے ہیں. جو شخص عشق کا مانا جانے ہے، جو عشق میں مبتلا ہو جائے، وہ شخص بے تاب و تاب ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، وہ شخص پریشان حال ہو جاتا ہے. محبوب کی خاطر اس کے سر پر بہت سی پریشانیاں آتی ہیں، بہت سے مسائل عشق میں اس کے برداشت کرنے پڑتے ہیں. آخری شعر بیٹا ہماری اس غزل کا مقطع ہے جی تشنہ خون ہے. تشنہ خون اپنے خون کا پیاسا، کتنا میر تم اپنے خون کے پیاسے ہو، نادان تم نادان ہو، تلخی کش اذیت پسند ہو. شاعر اپنے آپ سے مخاطب ہے. اے میر تم بڑے نادان ہو، اے میر تم بڑے اذیت پسند ہو، اے میر تم اپنے ہی خون کے پیاسے بن گئے. اے میر تم بڑے نادان ہو، بڑے اذیت پسند ہو، اپنے آپ کو اذیت دے رہے ہو اور اپنے ہی خون کے پیاسے بن گئے ہو. اور یہ پیاس تم کیسے بجھانا چاہتے ہو؟ دمدار آب تیر، تیز چمکتی ہوئی تلوار کو اس کے آب گوانا جانے. آب پیاس بجھانے کا ذریعہ. اے میر تم بڑے نادان بھی ہو، تم بڑے اذیت پسند بھی ہو، تم اپنے خون کے پیاسے بن گئے ہو اور تم محبوب کی تیز تلوار سے اپنی پیاس بجھانا چاہتے ہو. یعنی تم محبوب کے ظلم و ستم کی وجہ سے اپنی جان دینا